بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں دھیان لگانے کا طریقہ۔ وساوس کا ایک درجہ غیر اختیاری ہے، اس کی فکر نہ کریں، اور ایک درجہ اختیاری ہے، اسے ضرور اختیار کریں۔ وساوس کے آنے پر بالکل بے فکر ہو جانا اور ان کو غیر اختیاری تصور کر لینا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جس کے اسباب اختیار میں ہوں وہ غیر اختیاری نہیں ہوتا۔ سو وساوس کے دفع کرنے کے کچھ اسباب اختیاری ہیں، مثلا طہارت کا خیال رکھا جائے۔ اس لیے وساوس آتے ہیں کہ وضو کا خیال نہیں رکھتے، وضو ٹھیک نہیں ہوتا۔ وضو باقاعدہ طور سے کیا جائے۔ وضو اور نماز کے درمیان کوئی دنیاوی کام بات چیت نہ کرے۔ وضو کر کے آدمی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جو کام پہلے سے کر رہا تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دے تاکہ خیالات مٹ جائیں، اور نماز شروع کرنے سے پہلے ذرا یہ سوچ کے کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے ہم کلام ہوں گا، نماز پڑھوں گا، لہٰذا مجھ کو بہت دھیان لگانے کی ضرورت ہے۔ اور دونوں ہاتھ اٹھائے تو خیال کرے کہ میں رب دو جہان کے سامنے کھڑا ہوں، اس اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوں۔ اب مجھے کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہے، اس اللہ کے سامنے سب کچھ حقیر اور ذلیل ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے اور سمجھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور انتہائی عاجزی اور تواضع سے کھڑا ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی قیمتی نسخہ ارشاد فرمایا ہے، انشاءاللہ جو اس کو اختیار کرے گا وساوس نہیں آئیں گے، آہستہ آہستہ اس کے وساوس ختم ہو جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اور نصیحت کی باتیں سن لو، گناہ خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو اس کو ہلکا نہ سمجھو، نیک عمل جو کرو اس کو زیادہ نہ سمجھو، نماز پنجگانہ کا اتنا اہتمام کرو کہ دنیا کے سب کاموں پر غالب آ جائے۔ 3 باتیں بتائیں۔ پہلی بات یہ کہ گناہ کتنا ہی چھوٹا ہو اس کو ہلکا نہ سمجھو۔ دوسری بات یہ بتائی کہ نیک عمل جو بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو اس کو زیادہ نہ سمجھو، یہ سمجھو کہ بس میرا عمل تو بہت تھوڑا سا ہے۔ اور 5 وقت کی نمازوں کا اس قدر اہتمام کرو کہ تمام دنیا کے کاموں پر یہ اہتمام غالب آ جائے۔ مرد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اور عورتیں گھروں میں وقت اول میں اس فریضہ کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس بات کی عادت ڈالیں۔ جب اس بات کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوگا۔ کوئی شخص کسی کام سے عاجز ہو جائے اور اس کام کو سر انجام دینے کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو تو تنہائی میں صاف اور پاکیزہ ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر اس دعا کو 5-7 مرتبہ پڑھے، امید ہے کہ وہ کام ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ عشاء کے بعد جب لوگ سو جائیں 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے تشہد کی حیت پر قبلہ رو بیٹھے اور حضور دل سے یعنی دل کو حاضر کر کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھے، 450 مرتبہ پڑھے اور اپنے کام کا تصور کرے۔ جب یہ تعداد پوری کر لے تو پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ کلمات پڑھ کے پھر اللہ پاک سے خوب مانگے، اللہ پاک سے دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ ختم خواجگان کا لفظ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا۔ یہ ایک بہت مجرب وظیفہ اور بہت بڑا عمل تھا جو پڑھا کرتے تھے مشائخ کے یہاں، یہ رواج تھا۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ ختم خواجگان کیا چیز ہے، کیسے پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اول 10 مرتبہ درود شریف، پھر 360 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، پھر اس کے بعد 360 مرتبہ علم نشرح سورت پڑھنی ہے، پھر 360 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اوپر والا، اور پھر 10 مرتبہ درود شریف۔ یہ جو 360 کی تعداد ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مجلس میں بہت سارے آدمی ہوتے تھے، پوری مجلس میں جتنے بھی شرکاء ہیں سب نے 360 تعداد پوری کرنی ہوتی تھی۔ ہر ایک آدمی نے الگ الگ 360 نہیں پوری کرنی، بلکہ جتنے بھی افراد ہیں وہ کوئی 100 بار پڑھے گا اور کوئی 50 بار، کوئی 25 بار پڑھے گا، تو جتنے زیادہ ہوں گے اتنا جلدی یہ ہو جائے گا۔
تو مشائخ کے یہاں یہ طریقہ رہا کہ عام طور پر عصر کی نماز کے بعد ختم خواجگان پڑھتے تھے، 5 منٹ کے اندر 6 منٹ کے اندر یہ سارا ہو جاتا تھا، جتنے زیادہ آدمی ہوں گے جلدی پڑھا جائے گا۔ تو اس کی بڑی برکتیں ہیں، ایک تو اللہ پاک سے آدمی کا تعلق بھی نصیب ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیاوی کام اور مقاصد بھی آدمی کے حل ہوتے ہیں۔ تو 3 باتوں کو خاص طور پر یاد رکھیے گا، گناہ خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو اس کو حل کرنا سمجھا جائے، نیک عمل کتنا ہی بڑا ہو اس کو آدمی کافی نہ سمجھے، اور نماز پنجگانہ کا 5 نمازوں کا اس قدر اہتمام ہو کہ دنیا کے تمام کاموں سے غالب آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔